وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 12 سے 18، درس کا نمبر 1966. آج کا موضوع کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین حاصل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. مومنو، خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 12. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. اور یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے وعدہ جو کیا تھا وہ تو فریب تھا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگوں، لا مقام لکم، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. فرجعوا، پلٹ چلو. فرجعوا کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ. اور ان میں سے کچھ لوگ نبی سے رخصت مانگنے لگے اور کہتے تھے، یقولون ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر اکیلے ہیں، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ اکیلے نہ تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے میدان سے.
ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور اگر کسی طرف سے کوئی دشمن ان پر گھس آتا پھر ان سے فساد کی درخواست کی جاتی، یعنی دشمن کی طرف سے مدد کی درخواست کی جاتی تو وہ فساد پر آمادہ ہو جاتے مسلمانوں کے خلاف، اور دیر نہ کرتے مگر بہت ہی کم۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ سے پہلے وعدہ کر چکے تھے، لا يولون الادبار کہ پیٹ نہ پھیریں گے آئندہ، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے عہد کرنے کی باز پرس ہوگی۔ قُلْ لَن يَنفَعُكُمُ الْفِرَارَ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے تو بھاگو گے تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت سوائے تھوڑے دنوں کے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرنا چاہے، او اراد بکم رحمہ، یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا تم اپنا حمایتی اور کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے۔ یہ تذکرہ ہے سامعین کرام منافقوں کا۔ منافقین مدینہ ایک مستقل باب ہے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ معاشرہ جتنا بھی اچھا ہو اس میں برے لوگ ہوتے ہیں، یا جتنا بھی برا معاشرہ ہو اس میں اچھے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اس وقت کے لوگوں سے بہتر کوئی بھی لوگ نہیں تھے، خیر القرون ہے، حضور نے خود فرمایا خیر القرون قرنی۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کو کسی پر مسلط نہیں کرتا، کوئی اگر ہدایت نہیں چاہتا تو اس کو ہدایت پھر نہیں ملتی، زبردستی ہدایت اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگ پھر پائے جاتے ہیں ہر جگہ، ہر وقت ہر جگہ جو ہے پائے جاتے ہیں غیر مخلص، اس کو ہم کہیں گے غیر مخلص۔ اچھا، مدینے کے جو منافق تھے وہ یعنی ان میں جو خاص طور پہ عبداللہ ابن ابی تھا، یعنی رئیس المنافقین جس کو لقب دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، آپ کو معلوم بھی ہوگا، لیکن یہ وہ شخص تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، مدینہ آمد سے پہلے جو بھی وہ لوگ تھے، یعنی مدینے کے جو مقامی لوگ تھے، اوس اور خزرج، یہ متفق ہو گئے تھے کہ ہم یعنی ایک ہو جاتے ہیں اور اپنے ایک سردار بنا لیتے ہیں۔ تو قرۂ فال جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی کے سر سجا، اس پر اتفاق ہو گیا، اس کے لیے تاج بھی بن گیا، صرف وہ رسم باقی تھی تاج پوشی کے۔ اتنے سے سردار الانبیاء آ گئے، دونوں جہاں کے آقا آ گئے، پھر تو ان کی موجودگی میں تو کسی کی سرداری نہیں چلتی تھی۔ بہرحال یہ اس کا جو منصوبہ ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اس نے ایمان قبول نہیں کیا، جنگ بدر کے بعد اس نے یعنی یہ ایمان لایا تھا، لیکن یہ اور اس کے ساتھی جو تھے وہ اس کے ساتھ، ظاہر ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں اور جیسے بھی ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ منافقین مدینہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، کیوں کہ اوس اور خزرج اکثریت ان کی مسلمان ہو گئی تھی۔ اب ان کو کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی ایمان قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ان کو، یعنی پھر مشکلات تھی ان کے، تو یہ مجبوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے ایمان لے آئے، بیعت کر لی۔ لیکن
یہ بیعت کیسی تھی، یہ ایمان ان کا لانا کیسا تھا؟ جیسا کہ دیکھیں، یہ میں آپ کو آسانی سے بتاؤں، ہم لوگ جیسے کہ بنا سوچے سمجھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ان لوگوں نے بھی اسلام کو سمجھا نہیں تھا، ایمان کی حقیقت کو وہ نہیں جانتے تھے ہماری طرح۔ دیکھیں بہت آسان ہے، مدینے کے منافقین کا جو کیفیت ہے کہ ان کو بھروسہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ ہماری طرح وہ بھی سچا نہیں سمجھتے تھے، سچا اس طرح کہ وہ یقین کر لے۔ دیکھیں ہمارا ان کا یقین، منافقین کا مدینہ اور ہمارا یقین ایک ہی سطح کا تھا۔ ان کو بھی جنت، دوزخ، جزائے اعمال، قبر، دوبارہ زندگی، اس پر یقین نہیں تھا ان کو۔ اللہ کی توحید پر بھی یقین نہیں تھا، اللہ بطور مقصود حیات پر بھی ان کو یقین نہیں تھا، جیسے کہ ہمیں نہیں ہے۔ پھر اسلام بطور دین اور تقوی کی روش، یہ تو آپ کو میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور اس میں آپ مخلص نہیں ہیں تو آپ میں تقوی کی صفت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسی طرح ان میں بھی نہیں تھی تقوی والی صفت۔ ظاہری اوپرالو طور پہ وہ ہماری طرح اوپرالو طور پہ مسلمان ہو گئے تھے، ہم بھی۔ ہمارا دیکھیں، ہمارا جو یقین ہے وہ زیرو ہے، آخرت پر، جزائے اعمال پر، جنت پر، دوزخ، یہ کیا ہے؟ ہمارا یقین زیرو ہے۔ خواب و خیال کی باتیں ہیں ساری، دوبارہ جی اٹھنا، حشر کا قائم ہونا، قبر کی اچھی یا بری زندگی، جنت یا دوزخ، اللہ کی ملاقات، یہ ہمارے لحاظ سے خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ آپ اپنا احتساب کر لیں، آپ اپنے یقین کی کیفیت کو دیکھ لیں۔ دیکھیں ہمارا یقین تو واضح ہے، دنیا اور دنیا اور دنیا، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا سے بات شروع ہو کے ہماری بات دنیا پر ختم ہو جاتی ہے، ہماری سوچ دنیا سے شروع ہو کر دنیا پر ختم ہو جاتی ہے، ہماری باتیں دنیا سے شروع ہو کر دنیا پر ختم ہو جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں دنیا سے شروع ہو کے دنیا پر ختم ہو جاتی، ہماری محبتیں دنیا سے شروع ہو کر دنیا پر ختم ہو جاتی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ تو کس کا؟ آج یہ 2022 کے مسلمانوں کا، فروری کا مہینہ ہے۔ تو اچھا دیکھیں، یہ بہت آسانی سے آپ سمجھتے، وہ بھی اللہ کی راہ میں، وہ یعنی اگر ہم مال لگاتے بھی ہیں تو اوپرالو طور پہ، ہمارا ہر کام جو ہے اوپرالو ہے، یعنی رسمی طور پر ہے۔ اوپرالو کا مطلب رسمی طور پہ، رسمی طور پہ سارے کام ہیں۔ ان کی بھی وہ نمازیں 5 وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ظاہر ہے حضور کی امامت میں ساری نمازیں ہوتی تھیں، پھر حضور کی مجلس میں بھی بیٹھا کرتے تھے، ورنہ تو ان کا نفاق، انہوں نے تو اپنے نفاق کو چھپایا ہوا تھا۔ حضور سے مجلس میں آتے تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، لیکن فائدہ نتھنگ۔ اسی طرح آج اگر آپ کسی کامل شخص کی صحبت میں بیٹھتے بھی ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہے، آپ کی نیت دنیا ہے اور آپ مخلص نہیں ہیں، تو آپ کو اس کی صحبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ چاہتے نہیں ہیں نا۔ یہ تو دیکھیں ارادے کی بات ہے ساری، یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ جس نے ارادہ کر لیا دنیا کا، اس کو میں دنیا دوں گا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، تو میرے پاس دنیا اور آخرت دونوں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى۔ ہمارا ارادہ جو ہے، دیکھیں یہ قرآن ہمارے لیے ہے، آج ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہمارا دنیا میں رہنے کا ارادہ صرف دنیا ہے۔ اگر نہیں ہے، اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی میرا ارادہ تو ایسا نہیں ہے، میں تو خالص اللہ کا طلبگار ہوں، اللہ ہی میری منزل ہے، میری زندگی موت اللہ ہی کے لیے ہے، پھر میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، آپ کے لیے مبارکباد ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کی زندگی اللہ کے لیے ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔
تو بہرحال اللہ، تو یہ سارا مضمون ہے سامنے کرام، اللہ تو وَإِذْ يَقُولُ. اچھا، تو اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. جو منافق جب وہ لشکر آ گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ جب اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا، روگ، مرض کہتے ہیں روگ. روگ کیا تھا؟ دنیا کی محبت کا. اللہ پہ یقین نہیں تھا، دنیا پر یقین تھا. ہمارے دل میں بھی یہی چیز ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی مدد، اللہ پہ بھروسہ یہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں صرف ظاہر پر بھروسہ ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہی تو کافری ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے اور ظاہر پر آپ کا بھروسہ ہے. ظاہر حرام ہو حلال ہو ہمیں چاہیے، دنیا جیسے بھی ہو ہمیں چاہیے، جان جائے، ایمان جائے، سب کچھ جائے. دیکھیں یہ پیسے کے لیے قتل مقاتلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھ لیں عدالتیں بھری ہوئی ہیں آپ کی، یہی دنیا کے لیے، دنیا ہی کے مقدمات ہیں. کوئی مقدمہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی جو ہے مجھ سے آخرت میں ترجیح لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لہٰذا جج صاحب آپ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کر دی. یہ مقدمے تو نہیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں. عدالتوں میں چلے جائیں، لاکھوں مقدمات ہیں، زیر التوا ہیں. وجہ کیا ہے؟ دنیا. اسی کے لیے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. روزانہ کچہریاں آپ کی بھری ہوتی ہیں، کیا دنیا کے پیچھے آپ لوگ خوار ہوتے رہتے ہیں؟ دنیا ہی بس کوئی جھوٹ سچ کو ملا کر بس یہ چلتی رہتی ہیں. کوئی ضرورت تو نہیں ہے ایسے مقدمات کی جن کی بنیاد دنیا ہو. بہرحال اچھا، یہاں اس آیت نمبر 12 میں خاص طور پہ آپ یہ منافق کوئی الگ نسل چیز نہیں ہے کہ وہاں تھی اب ختم ہو گئی. یہ بات بھی میں نے کسی سے سنی تھی کہ بھئی وہ منافقین، کیا آج مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کیا آج بھی منافقین ہیں؟ یہ سوال کسی نے تعجباً پوچھا تھا. اس کے خیال میں بس وہ منافقین مدینہ تھے اور پھر ختم ہو گئے. اللہ کے رسول نے ان کو اپنی نشست سے نکال دیا آخر میں نا. ایسی بات نہیں ہے، نفاق ہی ہے آج اکثریت. وہاں تو ریئر تھا، آہستہ آہستہ منافقین کی کمی ہو گئی تھی. چند ایک جو ہے جو بچے تھے انہوں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس سے نکال دیا تھا، ان کا نفاق ظاہر کر دیا تھا خطبے میں. بہرحال تو روگ والذین فی قلوبہم مرض. دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ خود یہ اندازہ لگا لیں، میں تو آپ کے سامنے نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے دل میں کوئی روگ نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے دنیا کی محبت کا. ہاں اگر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مگر وہ تو دھوکہ تھا، غرور دھوکہ تھا. اب یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی بات کو آپ سچا نہیں سمجھتے. آزمائش کے وقت آپ کی ہمت جواب دے دیتی ہے، آپ جو وعدے ہیں ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. جنت کا وعدہ ہے، کس نے دیکھی ہے جنت؟ آپ یہ کہتے ہیں دیکھیں گے، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. دوزخ جب ہوگی تو دیکھیں گے، ابھی تو کما لو، کھا لو، پی لو، جی لو. دولت، عزت، شہرت کتنی آپ اہمیت دیتے ہیں دولت کو، عزت کو، وہ جھوٹی جو عزت ہوتی ہے نا، اور شہرت کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے. بہرحال اب یہ جو میں نے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، منہم
یا اہل اے یثرب، یثرب پرانا نام ہے مدینے کا، لا مقام لکم، اب یعنی تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، لا مقام لکم فرجعوا، واپس پلٹ جاؤ۔ یعنی وہ حالات ایسے تھے کہ منافق ایک دوسرے سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ بھئی اب کیا فائدہ، بس یہ دین تو ختم ہو گیا، چلو پرانے دین پر واپس لوٹ جاؤ۔ یہ تک لوگوں نے کہا کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لشکر آ گئے، اب بس مسلمان معاذ اللہ خاکم بدہن ختم ہو جائیں گے مسلمان، اور واپس لوٹ جاؤ اپنے بس پرانے نظریے پر، طریقے پر۔ فرجعوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ النَّبِيَّ، اب ان میں سے بعض لوگ حالات کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ اجازت مانگتے، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ اکیلے نہیں تھے، اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارٍ، یہ میدان جنگ سے فرار چاہتے تھے کسی بہانے سے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اگر دشمن ان کے پاس ان پر کہیں اور سے، اقتارہا کسی اور طرف سے دشمن آ جاتا، ان سے مدد مانگتا، تو پھر یہ دشمن کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یعنی اتنی گری ہوئی حالت تھی ان کی ذہنی کہ اگر دشمن کافر مشرک ان سے مدد مانگتا کہ ہماری مدد کرو، تو یہ ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ، اللہ ان سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ ہم پیٹ نہ پھیریں گے آئندہ، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کی باز پرس ہوگی۔ یہ وہ تھا موقع جب منافقین جو ہے جنگ غزوہ احد میں حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، 300 کی تعداد تھی، لیکن جب حضور واپس گئے اور پھر حضور سے انہوں نے کہا کہ حضور ہم تو اس دفعہ رہ گئے، لیکن اگلی مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہم پیٹ نہیں پھیریں گے، جائیں گے آپ کے ساتھ۔ تو اب پھر پیٹ پھیرنے کا سوچنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَن يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کہہ دو کہ تم یا موت یا قتل سے بھاگو گے تو تمہیں کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ یعنی موت یا قتل جو حالت میں بھی تمہیں لکھی ہے، تو موت تو تمہیں آ کے رہے گی، یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے لوگو جس حالت میں بھی تم ہو تمہیں موت آ کے رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم زندہ بھی رہے، موت کا وقت تمہارا نہیں لکھا، تو تم کتنے دن جی لو گے، آخر تم نے مرنا ہے اور جاؤ گے کہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، کہ بھئی اب یہ حقیقت ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتی، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم یہاں دنیا میں اپنے آپ کو فائدہ، ہر طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن اصل فائدہ اور نقصان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ان سے کہیے مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا لے اگر تم پر وہ بھلائی کا ارادہ کرے یا برائی کا، رحمت کا، تو تمہیں تو یعنی جو تمہارا مقدر ہے اچھا یا برا وہ تو تمہیں ملے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا تم اپنا کوئی حمایتی یا مددگار نہیں پاؤ گے۔ اصل مدد اور حمایت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے
ہمیں تو یقین نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے النافع الضار، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اس فائدے سے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہ تکلیف تم سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر کوئی بھلائی اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا ہے تو اس سے بھی تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ قد يعلم اللہ المعوقین والقائلین لإخوانہم ہلم الینا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے روکنے والوں کو جانتا ہے، معوقین منکم والقائلین لإخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے ہم مشرب ساتھیوں کو کہتے تھے کہ چھوڑو یار یہ جنگ منگ چھوڑو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ یعنی باہر سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنے یعنی منافق بھائیوں کو کہتے تھے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور یہ لڑائی میں بہت ہی کم شریک ہوتے ہیں۔ اشحۃ علیکم، یہ آیت تو آج نہیں ہو سکتی، بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يقولون ان بیوتنا عورہ وما هي بعورہ ان یریدون الا فرارا ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا قلیلا ملا یسیرا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ
يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی. قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے. قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے. اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.